رانا صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے درانی صاحب نے کہ وہ جو بیسیکلی وہ تو ایک چاہتے ہیں کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو، اور وہ جو ایک شروعات انہوں نے کی ہے بڑے پر امید بھی لگتے ہیں۔ جی سمیع صاحب، درانی صاحب لائن پہ ہیں دوبارہ سے، بھی کچھ چاہیے ہوں۔ جی درانی صاحب سے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں کیونکہ ڈراپ ہو گئی۔ استعفوں کی بات کر رہے تھے، استعفوں کے حوالے سے۔ جی درانی صاحب۔ جناب ہیلو۔ جی درانی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا۔ جناب جی درانی صاحب، آپ استعفوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کو ذرا آپ مکمل کر لیجیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو استعفوں والی بات تھی اور جس کا جو زیادہ میں نے تو آج اس کے بارے میں کہا بھی کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم استعفے دینے کے بعد جو ڈائیلاگ ہونے ہیں وہ استعفے دینے سے پہلے ان ڈائیلاگس کو کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب استعفوں کا عمل جو ہے یا اس کے اس میں اب کمی آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا درانی صاحب، شہباز شریف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ظاہر ہے اگر وہ ان کی جماعت استعفے دیتی ہے تو انہی کے احکامات پہ وہ آگے جائیں گے، تو کیا آپ کی اس بات سے شہباز شریف نے بھی اتفاق کیا کہ استعفوں سے پہلے بات چیت کی جائے اور بعد میں نہ ہو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہوتا ہے کہ جو پابندی ہوتی ہے پارٹیوں کے ڈسپلنز کی، باقی چیزیں وہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن آراء بھی تو لوگوں کی اپنی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہ مطلب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنی پارٹی کے کسی فیصلے کو وائلیٹ کرے گا، لیکن مسلم لیگ کے اندر جو ماحول ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ استعفوں کے بارے میں کوئی گرم جوشی نہیں پائی جاتی، اور استعفے جو ہیں وہ فرض طور پہ کسی مسئلے کا حل نہیں لگ رہا ہے۔ پر مریم نواز تو بازد ہیں، کل بھی آپ نے دیکھا جب وہ جلسے میں گئی تھی تو وہ کہیں تھی استعفے ہم منہ پہ ماریں گے، تو پھر وہ جو بات کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں ان کو بھی رائے رکھنے کا حق ہے، اور دیکھیں میں تو کبھی بھی کسی کے خلاف یا کسی کی رائے کی بنیاد کے اوپر یا اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر کسی کو برا یا صحیح کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی رائے ہے اور وہ اپنی رائے میں شاید ہوں گی، لیکن ہماری جو ججی مطلب ان کو بھی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اب استعفوں کا جو راستہ تھا وہ کسی حد تک وہ ہوتا جا رہا ہے، دھندلاتا جا رہا ہے۔ درانی صاحب یہ فرمائیں کہ پیر صاحب پگارا نے کوئی مسلم لیگ کے اتحاد کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب کو پیغام دیا؟ میں نے جی بالکل، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پیر صاحب کی یہ خواہش ہے کہ، اور صاحب میں تو اس چیز کو روز روشن کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ کسی بھی الیکٹرل پروسیس کے اندر چاروں صوبوں میں موجود مسلم لیگی جو سینٹیمنٹ ہے اور مسلم لیگی جو ورکر ہے اور مسلم لیگی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر پاکستان اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے ایک مسلم لیگی سوچ کو آگے بڑھائے، یہی پاکستان کے مسئلوں کا حل بھی ہے، اور اسی سے پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ مستحکم بھی ہوگی۔ تو یہ پیغام انہوں نے ڈیفینیٹلی دیا تھا، میں نے شہباز صاحب کو بھی دیا، اس کے جواب میں انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں جو کہ میں پازیٹیولی وہاں پہنچاؤں گا، بلکہ میں نے پہنچا۔ اچھا درانی صاحب، اب دوبارہ آپ کی شہباز شریف صاحب سے جو آپ کا پلان ہے ملاقات کا، اور اگر کوئی پلان ہے تو کب ہوگی ملاقات؟ دیکھیے ابھی تو کوئی، میں نے تو آپ کو جیسے بتایا کہ جی میں تو خاموشی سے تو میں بہت دفعہ ملتا رہتا ہوں، ہر ایک سے ملتا بھی ہوں، شہباز صاحب سے بھی ملتا رہا ہوں، ان سے بھی مولانا سے بھی میری بات ہوئی ہے، باقی بھی سب لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن آج تو بس وہ جیل کی کیفیت تھی تو اس وجہ سے میڈیا کی ایک انوالومنٹ ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے مقصد کے لیے زیادہ کام خاموشی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا درانی صاحب، یہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اور جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، اور جو سمیع صاحب نے بھی بات کی کہ اداروں پہ تنقید کی جاتی ہے، قومی سلامتی اور دفاعی جو ادارے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں ایسا جب بیانیہ وہ لے کر چل رہے ہیں تو پھر جو ٹریک 2 جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں جی بیانیہ جو ہوتا ہے وہ
پارٹی کے اندر کئی بیانیے چل رہے ہوتے ہیں. پارٹی کے اندر شہباز صاحب کا بھی ایک بیانیہ ہے, ٹھیک ہے جی. پارٹی میں جو عمومی ایم این ایز ہیں اور جو سینئر لوگ ہیں ان کا بھی بیانیہ ہے. ہاں, ان میں سے اکثریت جو ہے شہباز صاحب سمیت جو ہے وہ ٹکراؤ کی پالیسی کے حق میں نہیں ہے. اب ایسی سچویشن میں لیکن ان کا بیانیہ بھی ہے, ان کا بھی چل رہا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی. اور ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ جمہوری اور خود پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے وہ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں وہ پیچھے ہٹے. جی سمیع صاحب. رانا صاحب, درانی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کہی ہے اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی جو بات کر رہے ہیں, آپ رانا صاحب کو سوال کرنا چاہیں. درانی صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس حوالے سے کسی حکومتی رہنما سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے, کیونکہ آپ حکومتی اتحاد کا بھی حصہ ہیں. پی ٹی آئی آن بورڈ ہے, فنکشنل مسلم لیگ جو ہے وہ خود حکومتی اتحاد میں شامل ہے. دیکھیں سر, ہمارا تو پہلا اتحاد جو ہے, میرا تو ذاتی طور پر آپ کو پتا ہے کہ میں تو سب سے پہلے پاکستان میں ہوں, پھر مسلم لیگ فنکشنل کا ہوں, اس کے بعد مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ حکومت کا حصہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کی سطح کے اوپر یقینی رابطے ہوں گے اور ان رابطوں کے بھی مثبت نتائج نکلیں گے. میں ذاتی طور پہ ان رابطوں کا حصہ نہیں ہوں جی, حکومتی رابطوں. جی سمیع صاحب. جی درانی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے آج بہت آپ کے ٹائم کا شکریہ, اور انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی تکلیف دیتے رہیں گے, کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ آئی تھنک ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ بٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہے. رانا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس سارے پروسیس پہ؟ دیکھیں سمیع صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب پگارا جو ہیں ان کی ایک اپنی ہے پاکستان میں. جب کبھی بھی سیاسی بحران آئے ہیں ماضی میں بھی, تو جو مرحوم پیر پگارا تھے وہ بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا کرتے تھے, اور موجودہ پیر پگارا جو ہے وہ بھی اپنے والد گرامی کی طرح سیاسی عمل میں اور سیاسی بحران کے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم کردار ادا کریں گے. اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو درانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے. اور درانی صاحب خود آپ کو پتہ کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے جو پیچ و خم ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو امید تو یہی کرنی چاہیے کہ برف پگھلنے جا رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ سمیع صاحب یہ ایک مضبوط اپوزیشن کی بات کی جا رہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں حکومت کو ٹف ٹائم دے گی. کیونکہ جب میں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی بھی ہو سکتا ہے کہ رائے اس حوالے سے بدلے, اور بلاول اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے تھوڑا مائلڈ ہوں. تو مجھے تو کچھ اس طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ بتائیں, آپ اس پر کیا, آپ نے بھی تو ان سے بات کی ہے, ان کو سنا بھی ہے, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب, جو مجھے لگ رہا ہے اس ساری گفتگو کے بعد شہباز شریف صاحب کا جو جیل میں سٹے ہے بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر ان کا جو بیانیہ ہے ٹکراؤ نہ کرنے کا اور بنیادی طور پر ڈائیلاگ کے ذریعے, کیونکہ یہ شروع سے ہی شہباز شریف صاحب کہتے رہے ہیں, اور جو بڑا مشکل ٹاسک اب یہ ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اس کام کے لیے نواز شریف صاحب کو کس طرح راضی کرتے ہیں, مریم صاحبہ کو کس طرح راضی کرتے ہیں, اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو کیا ہوگا. کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہمیں آلریڈی آن بورڈ لگتی ہے اس بات پر کہ استعفے جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے. اور درانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی اتنی زیادہ دلچسپی اور گرم جوشی مسلم لیگ نون میں بھی نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک بیانیہ ہے. تو اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ایک طرح سے بینیفیشری تو ہوگی اگر شہباز شریف صاحب کسی لیڈ رول میں آتے ہیں. تو اصل رولا یا اصل جو پرابلم ہے وہ آئے گی مولانا فضل الرحمان کو. ایک تو ان کی پارٹی میں بڑی بغاوت ہو چکی اسی بیانیے کی وجہ سے بھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.